حسن صاحب، جس طرح سے سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کے ووٹ کے تحفظ کو کیوں نہیں یقینی بنایا جا سکا؟ اور کیا دیکھ رہے ہیں پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، کیا دیکھ رہے ہیں پھر مرکز میں؟ آپ کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہ تو آپ بتائیں گے نا؟ یہ تو پتہ نہیں یہ کون سے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ووٹ تو عوام نکلی ہے اور ووٹ کاسٹ کیا، اور میرے خیال میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بڑا کچھ سوالات کرتے رہے۔ 2-3% رزلٹ آیا اور 2-3% رزلٹ کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ سارا پلڑا کہیں اور تبدیل کر لیں، اور اس کے بعد جو کہانی ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے تھا جب تک حتمی رزلٹ آ جاتا، اور پھر رائے بنتی ہے۔ اور یہ جو ماضی میں بھی یہ بات میں کہتا رہا کہ انتخابات کے بعد سب سے اہم مسئلہ استحکام کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استحکام کے لیے پہلی اینٹ جو ہے وہ ان انتخابات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ان انتخابات کو قبول نہ کیا جائے اور اس پر جو حکومت میں آنے والی بھی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، ان کے قائد نواز شریف بھی اگر مانسیرا 15 پر جو ہے وہ شکوک و شبہات کھڑے کرتے ہیں یا ان کو تحفظات ہیں، تو ان کو جو لیگل راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب سوالات اٹھتے ہیں تو پھر قیاس سرائیاں جنم لیتی ہیں، اور سوال اٹھنے ہی کیوں ہیں؟ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے 40-42 ارب روپے وہ دیا، پھر دیگر اخراجات لگا کر آپ نے لگ بھگ 1 کھرب روپے اس الیکشن پر لگا دیے، 100 ارب روپے، اور اس کے بعد حسن یہ 23 مارچ کو چیف الیکشن کمشنر کو کوئی ستارہ امتیاز، کوئی اس طرح کا سیویلین ایوارڈ ملنے کے چانسز ہیں ان کی زبردست کارکردگی؟ یہ وہی صاحب، جماعت اسلامی استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دیکھیں سعد رسول صاحب، نہیں حد ہوگی، استغفر اللہ، ان کو کوئی ایوارڈ دیں نیشنل، کوئی 23 مارچ کو کچھ کریں اس بارے میں۔ آپ ریکمنڈیشن ضرور بھجوا سکتے ہیں، لیکن میں تو میری تو یہ چلی گئی ریکمنڈیشن، میں تو پبلکلی ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی شفافیت کی وجہ سے انہیں کوئی سیویلین ایوارڈ دینا چاہیے، اور ہو سکے تو ڈی چوک کے اوپر پہلے ہی انتظار کرنا چاہیے تھا، اصل نتائج اب آئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، غلطی کہاں پہ ہوئی؟ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب 2 بج گئے تھے اور 2 بجے کی ڈیڈ لائن تھی اور رزلٹ نہیں آ سکے، تو ان کو کم از کم پریس کانفرنس ضرور کر دینا چاہیے تھی کہ وہ آتے، عوام کو اعتماد میں لیتے، بتاتے کہ کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے تاخیر آ رہی ہے۔ تمام جو ہے 5, 6, 7, 8 گھنٹے مکمل خاموشی رہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، جس پر سوالات کرے ہوئے پھر قیاس سرائیوں نے جنم لیا، اور پھر وہ ایک ایسا انبار بن گیا کہ وہ بم بن کے جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو گیا، اور اس کی تمام رسپانسبلٹی بنتی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ کیوں وہ آر او سے ملاقات پر پابندی لگائی؟ کیوں انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں کا داخلہ بند کیا؟ کیوں انہوں نے ای ایم ایس سسٹم پر جو ہے وہ ڈیٹا اچانک روکا؟ کیوں؟ یہ تمام رسپانسبلٹی بنتی ہے صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور وہی ذمہ دار ہے۔ اب اس جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں، آپ اس سے آگے بھی تو نکلے نا۔ دیکھیں، اگر کسی کا رزلٹ اچھا آیا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھے رزلٹ ہیں، اگر کوئی ناکام ہو گیا تو دوسرا کہتا ہے بہت ناکام ہوا۔ لیکن میرے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایک خبریں اس میں ہیں کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بندے جو ہے اس الیکشن میں ہار گئے۔ نواز شریف صاحب مانسیرا سے 15 سے ہار گئے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جیت گئے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ابائی نشست سے وہ ہار گئے 44 سے، این اے 44 سے۔ علی امین بڑے بڑے بندوں کا کیا ڈیفینیشن ہے؟ سراج الحق، جہانگیر ترین، شیخ رشید، محسن داور، بڑے بڑے بندے کون ہیں؟ جی صاحب، حسن صاحب بات اپڈیٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد صاحب دیکھیں، آپ کی دونوں نے پوری بات کی، بڑی تسلی سے بات کی۔ اب اگر آپ میری بھی بات سن لیں تو یہ دل گردہ رکھا کرے نا بات سننے کی، بے شک مخالفت ہو یا آپ کے حمایت میں ہو، لیکن دل گردہ بھرا رکھنا چاہیے کہ کوئی بات، کوئی مطلب کہ شاید میں آپ کے مقصد کی کوئی بات پوائنٹ نکل ہے تو وہ آپ قبول کریں، جو نہیں آتا تو اس پر جو ہے آپ کے تحفظات ہونے چاہیے، بالکل آپ بات کریں۔ چودھری نثار، غلام سرور، شیخ رشید، جاوید لطیف، جہانگیر ترین، شیخ رحیل اصغر، خواجہ سعد رفیق، پرویز لائی، خرم دستگیر، پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی، طاہر صادق، مطلب کہ ایک لمبی فہرست ہے۔ امیر حیدر ہوتی کہاں گئے؟ ہار گئے۔ لیکن کچھ اعداد و شمار، ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعد رسول صاحب بھی، میں بھی، اور عدیل ورائے صاحب بھی ایک بات کرتے تھے کہ یہ سارا پنڈورا باکس صرف 10 افراد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کون سے 10 افراد؟ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد والی کہانی شروع کی،
کہ جنہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا کیا بنا؟ سارے تو بحث کر رہے ہیں کہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں مشکوک ہے، فلاں رزلٹ آیا نہیں، فلاں آیا نہیں. ہونا کیا؟ عدالتوں میں چلے جائیں گے، ٹریبیونل بن جائے گا، معاملات ادھر جائیں گے، کیسز سنا لیے جائیں گے، کوئی سن لے گا، کوئی جس کو قابل قبول ہوں گے، کسی کو نہیں ہوں گے. ماضی کی طرح 76 سالوں میں یہی ہوتا رہا، ایک دفعہ پھر ہو جائے گا. لیکن اب میں آپ کے سامنے 10 وہ بندے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا تھا، ان کا سٹیٹس رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیں ٹوٹل 10 افراد تھے، جن میں سے 6 بندے جو ہیں وہ الیکشن ہار چکے، اور 4 بندے جو ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کیا. وہ کون ہیں؟ این اے 169 سید مبین احمد ہار گئے، انہوں نے بھی عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو ووٹ دیا تھا. این اے 176 باسط احمد سلطانی، این اے 148 احمد حسن، این اے 189 سردار ریاض محمد خان مزاری، این اے 104 ریاض احمد صاحب کا بیٹا دانیال احمد، جنہوں نے نگران وزیر اعظم کا اعلان کیا تھا، ان کے صاحبزادے بھی ہار گئے. این اے 96 جس پہ مسلم لیگ نون کی مین جو ہے لیڈرشپ 4 دن تک جو ہے وہ طلال چودھری کے ساتھ ڈسکشن کرتی رہی اور نواب شیر وزیر کو ٹکٹ دی تھی، وہ بھی ہار گئے. اور صرف 4 لوگ جیتے ہیں. این اے 166 سے مخدوم سید گیلانی صاحب، سمیع الحسن گیلانی، اور این اے 153 رانا محمد قاسم نون، این اے 178 عامر طلال گپانگ، اور این اے 160 عبد الغفار بھٹو. مطلب کہ عوام نے 6 لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ اندازہ کیجئے. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ متنازع الیکشن تھے، وہ تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے متنازع الیکشن ہونے ہیں کہیں پہ. بھئی اگر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار 25 سے 30 سیٹیں لے جاتے اور وہاں پہ پوزیشن ان کو زیادہ مل جاتی تو پھر یہ قابل قبول تھے. آج وہ تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب ہے، تو آج قابل قبول نہیں. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے کئی جگہوں پر، لیکن پورا سسٹم میں دھاندلی ہوئی یہ قابل قبول میں نہیں سمجھتا. کہ پورے اتنے بڑے لیول پر دھاندلی ہوتی تو اتنے بڑے لیول پر دھاندلی نہیں ہوئی. چند ایک حلقوں پہ ہو سکتی ہے، اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں. یہ 35-40 لوگ جن کو اعتماد تھا کہ ہم جیت جائیں گے، وہ عدالت میں انہوں نے رخ اختیار کیا، وہ قانونی طریقے سے آگے گئے، اور ان پر سوالات اٹھتے رہیں گے اور اٹھیں گے. بالکل سوالات اٹھیں گے، بالکل حسن صاحب، بالکل سوالات تو اٹھیں گے.